تعلیم کے ماہرین کو بلاتے ہیں. ہر تعلیمی ادارہ ایسا سال میں ایک دفعہ ضرور پروگرام کرتا ہے جس میں تعلیم کے ماہرین کو بلاتے ہیں اور وہ آ کر تعلیم کے مختلف میدانوں کی تشریح کرتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں کس میں فیوچر اچھا ہے, کس میں اسکوپ اچھا ہے, کس میں کیریئر بنے گا, تعلیمی کیریئر تمہارا کس میں بنتا ہے. کیا آ کر بتاتے ہیں, وہ کن راہوں پہ ڈال دیتے ہیں. دین ہمیں کیا بتا رہا ہے, رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں, ائمہ اطہار کیا فرما رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو کس کے پاس لے کے جائیں؟ کون ہمیں بتائے میرا تعلیمی کیریئر کیا ہونا چاہیے؟ کون ہمیں بتائے میرا اسکوپ کس کے اندر ہے؟ کون ہمیں بتائے کہ کس علم کے اندر فیوچر کیا بنتا ہے انسان کا؟ دین پڑھا ہوا ہے, نہج و بلاغت صاف ہے, قرآن موجود ہے, یہ اقوال رسول اللہ موجود ہیں, اور ہم ایک پیشہ ور کو بلا کے اس سے کہتے ہیں کیا پڑھیں ہم. وہ بتاتا ہے ہمیں وہ پڑھو جس کے اندر درآمد زیادہ ہے, وہ علم پڑھو جس میں ترقی زیادہ ہے, وہ علم پڑھو جس میں تنخواہ زیادہ ہے, وہ علم پڑھو جس میں پوسٹ بڑی ہے. یہ اسکوپ ہے اس علم کے اندر, یہ بتاتے ہیں. ہم کوا کھا کے پھر فتویٰ پوچھنے آتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اور جو کوا کھایا جا چکا ہو وہ حتماً حلال ہوتا ہے, چونکہ اس کے حلال کرنے کے ماہرین موجود ہیں جنہوں نے کورس کیے ہوئے ہیں کہ کھایا ہوا کوا حلال ہوتا ہے. کوا کھانے سے پہلے آ کے پوچھو کہ حلال ہے یا نہیں. پوچھا نا کسی نے, آ کے مولانا سے پوچھا کہ مولانا صاحب کوا حلال ہے یا حرام ہے؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت, کوا حرام ہے. کس نے کہا حلال ہے؟ وہ کہا کچھ لوگوں نے کھا لیا ہے. پھر کہا لا حول ولا قوت, کیوں کھا لیا انہوں نے کوا؟ وہ بتایا بس کھا لیا, لڑکے تھے انہوں نے پکڑ کے کھا لیا, شوق چڑھا ان کو. مولانا نے فوراً فتویٰ دیا جنہوں نے کوا کھایا ہے وہ سارے حرام خور ہیں, ان کی سزا ہے اور دین سے باہر ہیں. انہوں نے کہا کہ کوا کھانے والوں میں آپ کا بیٹا بھی شامل تھا, آپ کا لخت جگر بھی اس ٹیم میں شامل تھا. انہوں نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ یہ کوا جوان تھا یا بوڑھا تھا؟ البتہ اگر وہ کوا جوان تھا, جوانی کے کون سے حصے میں تھا؟ سارے بال اس کے کالے ہو چکے تھے یا نہ ابھی کچھ سفید بھی تھے؟ وہ اتنی حجتیں نکالی اور نکال کر کہا کہ اگر یہ شرائط کوے کے اندر ہو تو حرام ہوتا ہے, اگر یہ شرائط پوری نہ ہو تو پھر کوا حلال ہوتا ہے. کیوں حلال ہو گیا یہ کوا؟ اس لیے کہ کھایا جا چکا تھا, اور کھانے والوں میں بھی مولانا کا بیٹا شامل تھا. اور وہ کوا جو کھا رہے ہوں, کھا چکے ہوں, اور مولانا کا بیٹا بھی اس کے اندر شامل ہو, وہ کوا یقیناً حلال ہو جاتا ہے. اس کے لیے فتویٰ حلیت کا نکل آتا ہے. لیکن کوا کھانے سے پہلے معلوم کرنا چاہیے یہ حلال ہے یا حلال نہیں. آج ہم ایک نہیں سینکڑوں کوے کھا کے اور فتویٰ لے کے بیٹھے ہوئے مطمئن کہ یہ کوے جو ہم نے کھائے ہیں یہ سارے حلال ہیں, اور وہ کوے حرام ہیں جو ابھی کھائے نہیں, جو ابھی اڑ رہے ہیں وہ کوے حرام ہیں. یعنی جو کام ہم نے کر لیا ایک دفعہ, سود کھا لیا, بینک میں پیسہ رکھ دیا, بینک کو دے دیا, لے لیا, چونکہ یہ کر لیا ہے یہ حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ وہ اتنا گھمایا مسئلے کو. ایک مولانا کے پاس گئے, پوچھا یہ حلال ہے؟ انہوں نے کہا اس میں شک ہے, مشکوک مال ہے. دوسرے کے پاس چلے گئے, تھوڑا سا اور پیچیدہ کر کے پوچھا. اگر انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو, ورنہ تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں, تھوڑا اور گھماتے ہیں, ایک چکر اور دیتے ہیں مسئلے کو, تھوڑا سا اور اس کو گھماتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں یہ جائز ہے نہ ناجائز. اس وقت تک گھما کے پوچھتے رہتے ہیں جب تک کہیں سے ہاں نہ ہو جائے, چونکہ یہ کوا کھا چکے ہیں ہم. کون سا علم ہمیں انتخاب کرنا چاہیے؟ کون سے علم کو ہم پڑھیں؟ کس علم میں جائیں؟ کس علم میں اپنی اولاد کو ڈالیں؟ کس علم میں جائیں تاکہ علم نافع ہو, اور وہ علم نہ پڑھیں نہ پڑھائیں اپنی اولاد کو جس علم میں رسول اللہ جس علم کے ہاتھوں سے پناہ مانگتے ہیں. فوراً ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم شاید, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں
کہ ہم کالج نہ بھیجیں اپنے بچوں کو, یونیورسٹی نہ بھیجیں اپنے بچوں کو, اور سارے بچوں کو نکال کے دینی مدرسے میں ڈال دیں. نہ عزیزان, یہ نہیں کہنا چاہ رہا, یہ نہیں کہنا چاہ رہا, بلکہ جو علم بھی آپ انتخاب کریں اس ماہر کو بلائیں جو پہلے یہ بتاتا ہو. علم شناس انسان کو بلائیں, چونکہ ہمیں تو نہیں پتا, والدین کو بھی نہیں علم چونکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, بچوں کو بھی نہیں علم کہ ابھی انہوں نے پڑھنا ہے. کس کو بلائیں؟ اس کو بلائیں جو علم کا مزاج سمجھتا ہو, علم کے اثرات و ثمرات سمجھتا ہو. اس سے آ کر ہم پوچھیں کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, اپنی اولاد کو علم کی راہ میں ڈالنا چاہتا ہوں, بتاؤ کون سا علم حاصل کرے؟ ماہر وہ ہو جو مزاج دین کو سمجھتا ہو, مزاج اسلام کو سمجھتا ہو, علم نافع اور غیر نافع کی پہچان رکھتا ہو, جسے یہ پتا ہو کہ ہر وہ علم جو دوسرے علوم سے بڑھ کر ذمہ داریاں تمہاری گردن پر عائد کرے وہ علم نافع ہے, اور وہ علم جو ذمہ داریاں تمہاری گردن سے اٹھا لے وہ علم غیر نافع ہے. کس مدرسے میں, کس درسگاہ میں, کس یونیورسٹی اور کالج میں بچہ بھیجوں؟ ہر وہ مرکز علمی جو تمہاری اولاد کے اوپر سے ایسا علم سکھائے جس سے اس کو غیر ذمہ دار بنا دے, یہ گمراہی کا مرکز ہے, علم کا مرکز نہیں ہے. اور ہر وہ علمی مرکز جو آپ کی اولاد کو علم دے, علم تعہد آور دے, ایسا علم جس کی وجہ سے اس کے اندر بیشتر ذمہ داریاں آ جائیں, وہ علم, وہ مرکز علمی ہے جس سے رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ علم نافع ہے, یہ وہ علم ہے جو دنیا و دین دونوں میں کام آتا ہے.